سیدنا زینب وسیدنا حسن وسیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک اللہم صل علی سیدنا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المبشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار خوشخبری سنانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، کسی صحابی کا ایک غزوہ میں شریک ہونا جس میں صرف اس کا چہرہ غبار آلود ہوا ہو تمہارے سارے اعمال سے افضل ہے، خواہ تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کے برابر عمر دی گئی ہو۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی ہی ہستی، ایک ایسی ہی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ پاک ہے۔ میں اس سے قبل کہ آغاز کروں، دنیا کے تمام دیکھنے والوں سے، بالخصوص جو ہمارا نوجوان طبقہ ہے، میں اس سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے کہیں نہیں جانا، کیونکہ آپ کو آج بہت کچھ سننے سمجھنے اور دیکھنے کو ملے گا، اور یہ جو اف اگر مگر کے اور بٹ کے چکر میں آج امت الجھی ہوئی ہے، آپ کو سمجھ آئے گا صاحب کہ عشق ہوتا کیا ہے۔ تو بات یہ ناظرین کہ جو فقیہ الامت ہیں، جو ام المومنین حضرت حفصہ سلام اللہ علیہا کے سگے بھائی ہیں، عظیم والد کے عظیم فرزند ہیں، اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر ہیں اور ان کے سپوت ہیں، جن کے متعلق تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی آج تذکرہ پاک ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا۔ سرکار علیہ السلام کی اداؤں کو منوان ادا کرنے کا نام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ سرکار علیہ السلام کی مبارک ہستی کے مبارک پرتاؤ کا نام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ سرکار علیہ السلام کے رنگ میں مکمل طور پہ رنگ جانے کا نام ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما زہد و تقوی اور علم و فضل میں امتیازی خصوصیت اور منفرد شان کے مالک تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی گلشن اخلاق میں حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتباع سنت، خشیت الہی، شوق جہاد و عبادت، زہد و تقوی، فیاضی و ایثار نفسی، تواضع و انکسار، استغنا و قناعت، سادگی، حق گوئی و بے باکی سب سے خوش رنگ پھول ہیں ناظرین، جو ہمیشہ آپ کی شخصیت کے گلستان کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے دنیا نے اپنی طرف مائل نہ کیا ہو، وہ خود دنیا کی طرف مائل نہ ہوا ہو، لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نہ دنیا کی طرف مائل ہوئے اور نہ دنیا ان کی طرف مائل ہوئی۔ حدیث سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حافظ 7 جلیل القدر نابغہ روزگار شخصیات، جن کو محدثین کی صف میں 7 مکثرین کثرت سے روایت کرنے والوں کے خطاب سے نوازا گیا، ان میں سے دوسرے نمبر پر آپ کا اسم گرامی تا قیامت منقش ہو چکا ہے۔ آپ کو ختم مرتبت احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ محبت تھی ناظرین، وہ انہی کا خاصہ تھا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حسین و دلکش زندگی کا پرتو جمیل نظر آتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قدر شدید عامل تھے کہ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر و حضر میں نماز ادا کی، آپ نے وہاں پر نماز ادا کی۔ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا، وہاں آپ نے بھی آرام فرمایا، اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند لمحات توقف فرمایا،
فرمایا وہاں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بھی توقف کیا، اور جن درختوں کے سائے میں ناظرین، یعنی محبت کا عالم دیکھیے کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کی اداؤں کو ادا کرنے کا نام میں نے آپ کو بتایا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، کہ جن درختوں کے سائے میں سرکار علیہ السلام نے آرام فرمایا ان درختوں کو پانی دیا کرتے کہ خشک نہ ہو جائیں، اور وہ بھی ان کے سائے میں آرام کر کے سنت کو پورا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد قباء میں سوار اور پیدل دونوں صورتوں میں تشریف لے جاتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ناظرین یہی معمول تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں اتر کر نماز ادا کی، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی ذوالحلیفہ میں نماز پڑھتے تھے۔ غرض یہ کہ عبادت کے علاوہ وضاقتہ اور لباس میں بھی اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش نظر رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ساری عمر میں 1000 کے قریب عمرے ادا کی، 1000 کے قریب، اور 60 کے قریب آپ نے حج ادا کیے۔ آپ خوف آخرت میں اکثر ترساں اور لرزاں رہا کرتے تھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام، ناظرین یہ قول ایسا ہے کہ بس آپ وجد کی کیفیت میں آ جائیں گے کہ جیسی ہستی، یعنی جو امام الساجدین ہے، امام الساجدین، وہ فرمایا کرتے تھے کہ زہد و تقوی اور اصابت رائے میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہم سب پر فائق تھے، پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہ کھاتے تھے۔ اور عالم یہ ناظرین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت و انس تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری پردے کے بعد اس قدر ملول اور سکتے میں رہتے کہ عمر بھر نہ کوئی مکان بنایا نہ باغ لگایا۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک زبان پہ آتا یا یاد آتی تو بے قابو ہو کر رونے لگتے تھے۔ جب غزوات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقامات سے، جن مقامات پہ غزوات ہوئی تھی ناظرین، جب وہاں سے گزر ہوتا تو آنکھوں کے سامنے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا نقشہ آ جاتا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہ جایا کرتے تھے۔ جہاد فی سبیل اللہ سے اس قدر عشق تھا، اس قدر عشق تھا کہ غزوہ احد میں کم عمری کی وجہ سے اجازت نہ ملی، مگر غزوہ خندق سے جو سلسلہ شروع ہوا تو عہد فاروقی میں گو کہ والد امیر المومنین ہیں مگر ایک عام مجاہد کی حیثیت سے ایران، شام، مصر کی فتوحات میں سرفروشانہ کردار ادا کرتے رہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افریقہ پر لشکر کشی میں حصہ لیا، بلکہ ابن اسیر رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق خراسان اور تبرستان کے معرکوں میں بھی آپ نے حصہ لیا۔ دیار حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر محبت و اخلاص تھا کہ افلاس کے باوجود یہاں سے نکلنا پسند نہ کرتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے، یہ عشق کی باتیں ہیں ناظرین، محبت کی باتیں، فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو شخص مدینہ طیبہ کے مصائب پر صبر کرے گا قیامت کے روز میں اس کی شفاعت کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غیر معمولی محبت کا فطری تقاضا تھا، وہ تو سائلنٹ تھا ناظرین، لیکن اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی آپ ایسی غیر معمولی محبت رکھتے تھے کہ فضائل اہل بیت سے متعلق جو روایات کتب حدیث میں پائی جاتی ہیں ان میں متعدد روایات، میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، متعدد روایات، پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں اس جملے کو، کیونکہ اہل بیت سے محبت صحابہ کس طرح سے کیا کرتے تھے اور صحابہ سے اہل بیت کی کیا محبت تھی، یہ لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے۔ ابن عمر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ناظرین متعدد روایات اہل بیت کی محبت کے حوالے سے منقول ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، کیا مقام، کیا مرتبہ اور کیا خوبصورت نسبتیں، ددیال، ننیال، اور پھر سرکار علیہ السلام کے عشق کا پرتو۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ جنید صاحب، آپ نے اپنے ابتدائیہ کے ذریعے سننے والوں کے دلوں میں نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مومن کا کیا تعلق ہونا چاہیے اس پر خوب توجہ دلاتی۔ جزاک اللہ جی۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا نام جب ہماری زبان پر آتا ہے تو ہمیں قرآن اس ضمن میں یہ کہتا ہے کہ ایمان کا دعویٰ لاکھ کرتے رہو، لیکن اللہ کے ہاں ایمان وہ ہے کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس، اللہ ویسے ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ اور ان لوگوں میں سے ایک درخشندہ ستارہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کن بلندیوں پر کھڑے ہیں، کس انداز میں ایمان والوں کو ایمان کی حقیقت سے شناسہ کر رہے ہیں۔ اللہ آپ بیٹے ہیں اس عظیم انسان کے جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ جو مراد رسول ہیں، دعائے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ۔ اور وہ اس انداز میں قیامت تک آنے والے اہل ایمان کو ایمان کی راہ دکھا رہے ہیں کہ جب اپنی بہن کے گھر پہنچتے ہیں، اور وہ پھوپھی ہے نا عبداللہ بن عمر، وہ رشتہ بھی تو دیکھیے نا، جی 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 ایسا ہی، کیا خون ہے، کیا بنو عدی کے خاندان کا یہ شرف ہے ایمان کی حقیقت کو پانے کے لیے کہ عمر رضی اللہ عنہ تھک جاتے ہیں، لیکن بہن کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ توڑ دے گر تو ہڈیاں میری سبھی، دامن احمد نہ چھوڑوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ خون ہے، یعنی عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزیٰ بنو عدی کا یہ خاندان اس انداز میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق میں آ رہا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی شخصیت تو ایک چلتا پھرتا ایمان کا وہ نمونہ ہے کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں اقبال نے کہا تھا، کیا غرض کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے، اللہ اللہ اللہ، جہاں گیر و جہاں دور و جہاں بان و جہاں آرا۔ اور آج مخالف بھی یہ کہنے پر مجبور ہے کہ امت کو ایک عمر اور مل جاتا تو دنیا میں اسلام کے سوا کوئی مذہب پنپ نہ سکتا۔ ان کے صاحبزادے ہیں سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کہ جن کے والد زندگی گزار کر تمنا کیا کر رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنے راہ میں شہادت دے اور اپنے محبوب کے شہر میں دے۔ اللہ، ان کا لخت جگر ہے عبداللہ بن عمر، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آپ نے بڑی ڈیٹیل میں بتایا کہ ایک ایک قدم پر سنت مصطفیٰ کا عشق اپنے اندر بسانے والا۔ اللہ، میں اس سے بڑھ کر اہل ایمان کو بتانا چاہتا ہوں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ عظیم صحابی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے قریب مؤدب بیٹھ کر اس پر ہاتھ پھیر پھیر کر اپنے بدن پر مل رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا ایمان کی حقیقت نسبت ہے؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا احترام، اللہ، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ہی جاننا تو ایمان ہے۔ قرآن نے یہی تو کہا کل ان کان آباؤکم وابناؤکم، بڑی ڈیٹیل میں اسی دروازے پر تو ڈالا ہے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا کوئی اور آئینہ، ایسے ہی نہ دکان آئی نہ ساز۔ اللہ، تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور عشق کی نسبت رکھنے والا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قدم قدم پر اہل ایمان کو بتا رہا ہے کہ مومن بننا ہے تو اپنے آپ کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ڈالو کہ آپ کی ایک ایک ادا، آپ کا ایک ایک طریق، آپ کی ایک ایک سنت واضح طور پر تمہارے سامنے رہے تاکہ قبر میں جب دیدار مصطفیٰ ہو تو تمہیں دقت نہ ہو، قیامت کے دن شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا تم پر رہے۔ علامہ صاحب، یہ ظاہر ہے آپ کا ننیال، آپ کا ددیال، پھر آگے جا کے بات کریں گے کہ آپ کی سخاوت و فیاضی، یعنی دنیا کو تو آپ نے کچھ سمجھا ہی نہیں نا،
لیکن آپ کا جو مجاہدانہ کردار ہے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ کلام فرمائیے کہ غزوہ خندق سے لے کر پھر وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک اور اس کے بعد تک جو کردار آپ نے ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، یہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ گفتگو کرنا یقیناً ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، ایسا ہی چونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے جن کو اپنی زبان فیض ترجمان سے رجل صالح کا لقب عطا کیا، سبحان اللہ، سبحان اور جن کو آقا کریم علیہ السلام نے من وفد الرحمن قرار دیا ہو، اللہ، تو پھر ان کی شان میں جب آقا بول پڑے ہیں تو ہمارا بولنا تو پھر ہمارے لیے سعادت ہے، ان کا ہم کچھ نہیں بڑھا سکتے، کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، خوش بختی ہے ہماری۔ تو اس ضمن میں آپ کی زندگی کے جو بے شمار پہلو ہیں، ان میں سے ایک، بلکہ ہر پہلو ہی درخشندہ ہے، ایسا ہی ان میں سے ایک اور درخشندہ پہلو جو آپ کی مجاہدانہ زندگی، آپ دیکھیے جہاد کے ساتھ آپ کو ابتدا سے ہی محبت ہوئی، اور وہ اس لیے ہوئی چونکہ یہ ایک اصول ہے کہ جب کوئی کسی کی نفرت میں شدت کرتا ہے تو اگر وہ محبت میں بدل جائے تو پھر محبت میں بھی شدت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب اسلام سے ابتدا میں نفرت تھی تو نفرت بے انتہا تھی، جب وہ بدلی تو پھر اسلام کے ساتھ محبت ان کی والہانہ دنیا کے سامنے آج بھی ضرب المثل کے طور پر موجود ہے، اور انہی کا جو الولد سر لابیہ ہے، بیٹا باپ کا راز ہوا کرتا ہے، تو وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی شخصیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اپنے والد محترم جو مجاہد اعظم تھے، جن کی تلوار ہمیشہ دشمن مصطفیٰ کو دیکھ کر میان سے باہر نکلا کرتی تھی، آپ قد کاٹ میں، اپنی شباہت میں، اپنے انداز میں، چلنے پھرنے میں اپنے ابا جی کی مکمل تصویر اور شبیہ تھے، سبحان اللہ۔ تو اسی لیے جہاد سے محبت جب پہلا مرحلہ آیا جہاد اعظم کا، جنگ بدر کا، تو آپ نے فوری، جبکہ باوجود اس کے کہ آپ کی عمر مبارک ابھی صرف 13 برس تھی، انہوں نے خود کو پیش کر دیا، حضور میں بھی جہاد کے لیے جاؤں گا۔ آقا نے پوچھا آپ کی عمر کتنی؟ عرض کی حضور 13 برس۔ فرمایا ابھی بلوغت کی عمر میں نہیں پہنچے، لہٰذا تمہیں اجازت نہیں۔ تو بہت پریشان ہوئے۔ تو جیسے ہی جنگ احد کا مرحلہ آیا تو اور زیادہ شدت سے، حضور اب تو میں ٹھیک ہے قریب البلوغ ہوں تو مجھے جانے کی اجازت۔ آقا نے پھر نہیں دی، یہ ان کی جہاد سے محبت ہے۔ پھر جب تیسرا موقع آیا جنگ خندق کا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 15 برس ہو چکی تھی، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو اجازت دی، اس کے بعد یہ پھر جنگوں میں شریک رہے۔ ایک غزوہ موتا کے اندر جب آپ واپس آ گئے تو وہ جنگ ایسی تھی جس جنگ کے اندر بظاہر یہ لگا کہ مسلمانوں کو شکست ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ چند ہزار لوگوں کا 1 لاکھ سے زائد فوج کے ساتھ مقابلہ اور وہاں سے بچ کے واپس آ جانا، یہی بہت بڑی کامیابی تھی، اور اس کو کامیابی قرار دیا گیا کہ وہ لوگ جو حملہ کرتے ہوئے پیش قدمی کرتے مسلمانوں کے علاقے پہ اپنا قبضہ کرنا چاہتے تھے، انہوں نے اسی میں غنیمت سمجھا کہ ہماری جانیں بچ گئی۔ ایک روایت میں 2 لاکھ تک ان کی تعداد، 2 لاکھ تک۔ تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ اتنی بہت بڑی کثیر جو جمعیت ہے، اس کے مقابلے میں چند جان نفوس کا اس طرح ان کو زک پہنچا کر پھر بچ کر واپس آ جانا کہ جس جنگ کے اندر تلواریں تک مسلمانوں کے ہاتھوں سے ٹوٹی، اس میں جب آپ واپس آئے مدینہ منورہ پہنچے تو اب یہ لوگ کچھ نادم تھے اس حوالے سے کہ بھی مدینہ والے جو ہیں وہ ہمیں کہیں گے کہ یہ تو جنگ سے بھاگے ہوئے ہیں۔ انہوں کا جو لوگوں نے کہنا ہم خود آقا سے عرض کرتے ہیں، آقا سے انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پوچھا کون ہو تم لوگ؟ تو عرض کی حضور نحن الفرارون، ہم بھاگے ہوئے لوگ ہیں۔ تو آقا مسکرائے، آپ نے فرمایا نہیں، لا بل انتم الکارون، تم بھاگے ہوئے نہیں ہو، واپس پلٹو گے دوبارہ جا کے تم حملہ کرو گے۔ کیا بات! اسی بات سے حضور علیہ السلام سے ان کی محبت جو ہے اس کے اندر مزید اضافہ ہوا، تو آپ فرماتے فقبلنا یدہ ورجلہ، ہم نے حضور علیہ السلام کی وارفتگی میں آپ کے قدم مبارک کو بوسے دینے شروع کر دیے، حضور کے دستے مبارک کو بوسے دینے۔ اللہ، اس پہ گفتگو مزید کریں گے۔ وہ ہے نا کہ ہر دل کو دھڑکنے کی صدا ہم نے سکھائی، ہر ذہن کو چلنے کی ادا ہم نے سکھائی، ہم جہل کے صحراؤں میں باغوں کی طرح ہیں، ہم شب کے اندھیروں میں چراغوں کی طرح ہیں، ہم زہر کے پیالوں میں اتر کر نہیں ڈرتے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم زہر کے پیالوں میں اتر کر نہیں ڈرتے، ہم زندہ و جاوید ہیں، مر کر نہیں مرتے۔ اچھا جی پروفیسر صاحب ذرا بتائیے کہ ویسے تو ظاہر ہے اتنا بڑا آپ کا مجاہدانہ کردار ہے، میں نے کہا نا کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ یعنی فتح افریقہ اور اس کے بعد دیگر جو آپ کی فتوحات ہیں جس میں فارس بھی ہے، بصرہ بھی ہے، مصر بھی، ایک مقام تو یہ ہے اور ایک مقام آپ کا علمی مقام ہے جس کے اندر آپ جو ہیں وہ چمکتے ستارے کی طرح نظر آتے ہیں، اور خاص طور پہ آپ کے جو تلامذہ ہیں اس پہ ذرا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات کریمہ
اور آپ کے اسوہ کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہزاروں کتابیں اور ہزاروں تقریریں ایک طرف اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی ذات ایک طرف. اللہ لوگ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ عبداللہ ابن عمر کو زندہ رکھ، کیونکہ عہد رسالت کی ایک کامل تصویر ان کی صورت میں اللہ ہمارے سامنے اکبر، موجود سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. ان کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی عادات کیا تھی، آپ کا طریقہ کیا اللہ، تھا. یعنی اتنی محبت اور عقیدت تھی آپ کے ساتھ لوگوں کو. آپ کا جو علمی مقام ہے اس میں ہم قرآن مجید سے آغاز کرتے ہیں بحیثیت مفسر. تو یہاں محدثین نے لکھا ہے کہ 14 سال تو سورہ بقرہ کی تفسیر آپ اس پر غور کرتے رہے. پھر اس کے بعد علمی مقام بحیثیت مفسر یہ تھا کہ کبار صحابہ کرام کی جو علمی مجالس ہیں، کم سنی کے باوجود آپ ان مجالس میں حاضر ہوتے تھے. اللہ. ایک مرتبہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما تھے. آپ نے یہ سوال کیا کہ قرآن مجید میں کلمہ طیبہ کو ایک شجر طیبہ سے تشبیہ دی گئی ہے کہ پاکیزہ درخت ہے. اللہ. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، کہ اس کی جو جڑیں ہیں وہ زمین کے اندر مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور وہ ہر مرتبہ پھل دیتا ہے. تو اس درخت سے مراد کون سا درخت ہے جس میں قرآن مجید نے کلمہ طیبہ کو اس درخت سے تشبیہ دی؟ اب صحابہ کرام خاموش ہو گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر وہاں موجود ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے. اللہ. جب حضرت عبداللہ ابن عمر گھر پہنچ گئے، اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کرنے لگے، ابا جان مجھے اس کا جواب آتا تھا لیکن میں ادب کی وجہ سے خاموش رہا کہ وہاں کبار صحابہ موجود تھے. تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے اگر تو یہ جواب وہاں دے دیتا نبی علیہ السلام کی خدمت میں تو فلاں فلاں چیز سے مجھے یہ زیادہ پسند ہوتا تیرا جواب دینا. کیونکہ ظاہری بات ہے کہ نگاہ کرم سرکار عالم صلی اللہ علیہ پھر وسلم. والد کے سامنے بیٹا اگر مطلب علمی طور پہ اس طرح سے نظر آئے تو کیا بات. پھر جب آپ کی حدیث کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اشاعت حدیث کے حوالے سے ایک بہت بڑا کارنامہ آپ کا حدیث، اور پھر اس سے جو احکام کے استنباط آپ نے کیا، مسائل کو بیان کیا، عقائد کے حوالے سے، فقہ کے حوالے سے. جو آپ کی روایات ہیں ان کی تعداد 2630 ہے، جن میں سے 161 جو ہیں وہ تو متفق علیہ ہیں. 81 حدیث صرف بخاری شریف کے اندر موجود ہیں اور 31 حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہیں. اور 7 مقصرین صحابہ جن کو کثرت سے روایت کرنے والے صحابہ کہا جاتا ہے. آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، میں برکت کے لیے ان کا نام بھی لے لیتا ہوں. ان میں سب سے پہلے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت انس بن مالک، پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر عبداللہ ابن عباس، پھر حضرت جابر بن عبداللہ اور پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 مقصرین کے اندر دوسرے نمبر جو ہے، جو نام نقش ہے وہاں، وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور حدیث کو بیان کرنے کے اندر اس قدر احتیاط تھی کہ کوشش کرتے تھے کہ اس کے اندر کوئی لفظ زائد نہ ہو، مفہوماً بھی جب بیان کرتے کہ لفظ زائد نہ ہو. انتہائی احتیاط کرتے. جی بالکل. ابن شہاب زہری نے یہ کہا کہ جب ہمارے سامنے حضرت عبداللہ ابن عمر کی کوئی رائے آ جاتی ہے اس کے بعد کوئی دوسری رائے ہم نہیں لیتے. اور یہ جو آپ کی سند ہے نا حدیث کی، جو آپ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے حضرت نافع نے، حضرت نافع سے حضرت امام مالک نے، اس کو سلسلہ تو ذہب کہا جاتا ہے، سونے کی لڑی، سونے کی لڑی، گولڈن چین. کہ وہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر خود نبی علیہ السلام کی صحبت میں بھی رہے، شیخین کریمین کی صحبت میں رہے. پھر اس کے بعد حضرت نافع کو 30 سال حضرت عبداللہ ابن عمر کی صحبت ملی، حضرت امام مالک کو 12 سال حضرت نافع کی صحبت ملی. یعنی امام مالک علیہ رحمہ بیس ہی آپ پہ کرتے ہیں. بیس بالکل. تو فقہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو چاروں فقہ میں سے جو فقہ مالکی ہے اس کی بنیادی حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایات پر ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے جو حضرت نافع نے روایت کیا پھر اس کو امام مالک نے روایت کیا اور وہ فقہ مالکی کی بیس بنی. جب ہم آپ کی فراست اور حاضر جوابی کی بات کرتے ہیں تو آپ سے ایک بندے نے سوال کیا کہ جناب مقیم کی نماز کی بات بھی قرآن نے کی ہے اقیم الصلاۃ کہہ کر، اور جو نماز خوف ہے اس کی بات بھی قرآن نے کی کہ جب تم سفر میں ہو اور سفر ایسا ہو کہ جس میں خوف ہو، دشمن کے حملے کا خوف ہو، جنگ کا خطرہ ہو تو نماز قصر پڑھو. لیکن یہ جو نماز ہم قصر پڑھتے ہیں امن کی حالت کے اندر بھی، اس قصر نماز کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ نے جو جواب دیا وہ ایک فتنے کا صد باب بھی تھا. آپ نے فوراً فرمایا تم نے یہ سوال کیا ہے کہ جو نماز ہم قصر پڑھتے ہیں اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. فرمایا ہم تو انجان لوگ تھے، ہم تو جانتے ہی کچھ نہیں تھے، ہم نے تو صرف اپنے نبی کو
دیکھا جو سرکار نے کی، ہم نے اس کی تقلید کی ہے. ہم نے حضور کو قصر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. حضور حالت امن کے سفر میں بھی قصر نماز پڑھتے تھے. یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو لوگ اہل القرآن اپنے آپ کو کہتے ہیں اور صرف قرآن کی بات کرتے ہیں اور حدیث سے بیگانہ ہوتے ہیں، ان کو آپ نے جواب دیا کہ قرآن تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک تم حدیث رسول کا دامن نہیں تھامو گے. جب تک حدیث کو نہیں سمجھو گے قرآن شناسی نہیں آ سکتی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شخصیت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ فنا فی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں. سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے ملت اسلامیہ کے اندر پیار اور محبت کو فروغ دینے کے لیے ایک بڑا خوبصورت اثر چھوڑا ہے. فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شر پھیلانے والا، اشر الناس، شریر ترین یا برا ترین آدمی وہ ہے جو بتوں کے متعلق آیات کو اللہ کے ولیوں پر چسپاں کرتا ہے. اللہ 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 اللہ، یہ آپ کا بڑا خاص وہ ہے. اور پھر علماء لکھتے ہیں کہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، جیسے آپ نے بھی کہا کہ 1000 عمرہ 60 حج، آپ جب بھی عمرے کے لیے یا حج کے لیے جاتے تو اپنی ریش مبارک کو ہاتھ میں لے کر مٹھی سے زیادہ کٹوا دیا کرتے تھے. اللہ اللہ. تو جو لوگ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ واف اللحا، کہ داڑھی کو ہاتھ ہی نہ لگا، اس کو بے لگام چھوڑ دو، وہ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا یہ اثر سامنے رکھیں کہ ان سے بڑھ کر متبع سنت صحابہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ اور کوئی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. تو اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا اور اس انداز سے لوگوں کے اندر، پھر یہ کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی فدائیت کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پردہ فرمایا تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں ہم یہ جان رہے ہیں کہ کتنے ممالک فتح کیے، تو آپ یہ دیکھیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ 22.5 لاکھ مربع میل پر جو پہنچتے ہیں تو ان میں ایک مجاہد کی حیثیت سے آپ بھی ساتھ ساتھ ہیں. اللہ، آپ بھی وہاں موجود ہیں، آپ بھی ان کے اندر حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو اسپیشلی طور پر کسی بات کی طرف بھیجتے ہوئے سپہ سالار بنا کر نہیں بھیجا گیا. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما جب گھر سے نکلتے تو والد کی قبر کے بہانے رسول اللہ کی قبر کی زیارت کر کے جایا کرتے. سبحان اللہ. بلکہ مدینے جب آپ تشریف لاتے تو سب سے پہلے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اپنے والد کے قبر پر جانے کے لیے آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حاضری دے کر آتے تھے. اچھا، ایک اور بات، سرکار علیہ السلام نے جتنی اداؤں کو ادا کیا، آپ نے ہر بات اپنے ذہن میں نقش رکھی. جی ہاں، وہ تو ایک ایک بات، میں وہ جو فنا فی رسول کی بات آپ سے پوچھ رہا تھا نا، وہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بالکل مطلب غوطہ تھے سرکار علیہ السلام کے عشق. اس راستے پر چلتے ہوئے آقا کی تمام ادائیں آپ کے سامنے ہوتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس درخت کے نیچے آرام فرمایا تو وہاں آپ آرام کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پانی پیا تو وہاں آپ کی سنت کو سامنے رکھ کر آپ پانی پی رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو آپ نے محفوظ کر کے، تو وہ لوگ جو آج اپنے آپ کو متبع سنت بنانا چاہتے ہیں،
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نزدیک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے پڑھ کر کوئی متبع ہو ہی نہیں سکتا۔ علامہ صاحب ایک اور بات جو بڑی خاص ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر آج کے دور میں ہمارے یہاں جو اگر آپ بات کریں کہ موروثی سیاست جس کا بڑا پرچار کیا جاتا ہے کہ وہ دادا تھے تو بیٹا ہے، تو بیٹا ہے تو پھر پوتا ہے، تو یہی سلسلہ کنٹینیوٹی، موروثی سیاست کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قبول نہیں فرمایا، اور اس کی ذرا مثالیں آپ پیش کریں، لوگوں کو بتائیں ذرا۔ جی اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کی محبت جو ہوتی ہے نا، وہ یعنی موروثی سیاست بھی عام طور پر ادھر موو کرتی ہے جس کی طرف باپ کی زیادہ توجہ ہوتی ہے، اور اس حوالے سے ہم دیکھیں تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے والد محترم کی مکمل محبت حاصل تھی، اور آپ اپنے والد محترم کے ساتھ بے انتہا احترام اور پیار کیا کرتے تھے۔ میں اس کی ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی میں اپنے ابا جان کے ساتھ چلا ہوں تو میں نے کبھی ان کے آگے بڑھ کر چلنے کی کوشش نہیں، ہمیشہ ان کے پیچھے چلا ہوں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب میں اور ابا جی ایک ہی برتن سے کھانا شروع کرتے اور گوشت پکا ہوتا تو میں کبھی بھی بوٹی کو پکڑ کے نہیں کھاتا تھا، یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے ابا جی کی نگاہ اس پہ پڑ گئی ہو اور وہ اسے تناول فرمانا چاہتا۔ ادب ایسا، یہ اتنا ادب اور والد کا احترام۔ پھر اس کے بعد بلکہ ایک روایت آپ کی یہ ہے کہ آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک اعرابی ملا، تو اس نے آپ کو دیکھ کر کہا کہ آپ حضرت عمر کے بیٹے نہیں ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میرے دوست تھے۔ انہوں نے کہا میں نے پہچان لیا۔ آپ فوری سواری سے اترے اور اتر کر آپ نے اپنی سواری ان کو پیش کر دی، سر کے اوپر دستار رکھی تھی وہ اتار کر پیش کر دی، اور اس کے بعد آپ کے پاس جو نقدی تھی وہ بھی اس کو پیش کر دی۔ تو لوگ کہنے لگے حضرت یہ تو عربی تھا، 2 درہم بھی اس کے لیے بہت زیادہ تھے، آپ نے اتنا کچھ دے دیا۔ فرمایا یہ میرے ابا جی کا دوست تھا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے والد کے دوست کے ساتھ محبت رکھا کرو، اس کے ساتھ تمہارے اندر نور بڑھتا ہے۔ اب اس میں دیکھیے کہ موروثی سیاست، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے، زخمی پڑے، آپ نے جن 6 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نامزد فرمایا کہ میرے بعد ان میں سے کسی ایک کو خلیفہ کے طور پر منتخب کر لینا، تو کسی نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ کی مکمل شبیہ ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان کو بھی نامزد کریں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا اس سیٹ پر بیٹھ کر اللہ کے حضور جواب دے ہونے کے لیے آل خطاب میں سے ایک اکیلا میں کافی نہیں ہوں؟ آپ میری اولاد کو بھی اس بھٹی میں جھونکنا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے یہ کہہ کر ان کے لیے راستہ بند کیا، تو زندگی بھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دوبارہ کبھی بھی کسی حکومت کے عہدے کی طرف کبھی توجہ نہیں فرمائی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ آخر میں اب جو فائنل بات ہے وہ یہ ہے کہ جی آپ کی جو حق گوئی ہے، یعنی آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا، آپ کی شہادت کے بارے میں بتائیے۔ جنید بھائی یہ ناقابل تردید حقیقت ہے کہ اہل بیت کے صحابہ اکرام کا کوئی ایک فرد بھی جس دور میں موجود تھا وہ لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کا مرکز تھا، اور یہی بات اس وقت کے حکمرانوں کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جو حج کی طرف آئے تو لوگوں نے آپ کو منع کیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ آگے خطرہ ہے، اور حجاج بن یوسف کا ظلم اور پھر جو قتل وہ کئی فقہا کے کر چکا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ حج بھی اتباع رسول میں ہے۔ کیوں؟ فرمایا اگر مجھے روک دیا گیا تو یہ اتباع ہوگی جس طرح نبی علیہ السلام کو حدیبیہ پر روکا گیا تھا، اسی لیے آپ حج کی نیت کی بجائے عمرہ کی نیت کر کے آئے تھے۔ اس میں 3 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ تھی کہ عبد الملک نے یہ اعلان کیا تھا کہ
کہ حج کے معاملات کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کی اقتداء کی جائے، یہ بات حجاج کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اچھا، اس کے اندر یہ تھا کہ جب آپ عرفات کے اندر یا مزدلفہ یا منا کی طرف گئے تو آپ حجاج کا انتظار نہیں کرتے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی تشریف لے جاتے، تو یہ بات اس کے لیے ناقابل برداشت۔ دوسری، اس نے خطبہ دیا، اس خطبے کے اندر اس نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کوئی نامناسب بات کی، اور اس کے اندر ایک جملہ اس نے یہ بولا کہ انہوں نے قرآن میں تعریف کی ہے، تو آپ فوراً اٹھ کر کھڑے ہوئے اور حجاج کے باوجود، اتنے ظالم ہونے کے باوجود آپ نے اس کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ قرآن مجید بدلنے یا تعریف کرنے کے حوالے سے نہ حضرت عبداللہ ابن زبیر کو یہ طاقت تھی، نہ تمہیں مجال ہے، تم بھی ایسا نہیں کر سکتے، اور نہ انہوں نے ایسا کیا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ایک موقع پر یہی حجاج بن یوسف، اس نے جب تقریر کی، خطبہ دیا، تو وہ خطبہ اتنا طویل ہو گیا کہ نماز عصر کا وقت جا رہا تھا۔ آپ نے 3 مرتبہ اس کی توجہ دلائی، پھر آپ اٹھ کر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس کو ڈانٹ کر کہا، فرمایا یہ سورج تمہارا انتظار نہیں کرے گا، اس لیے اپنی بات کو مختصر کرو، پہلے لوگوں کو نماز پڑھنے دو، پھر اپنی بات کرو۔ تو یہ بات اس کو ناگوار گزری اور اس نے کہا میں آپ کو قتل کروا دوں گا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو تو بڑے بے وقوف حکمران ہوگے۔ اب یہ ساری باتیں جو سبب بنی، تو پھر اس نے ایک شخص کو حکم دیا کہ تم جو ہے نیزہ زہر میں بچھا ہوا وہ لے جا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر کے پاؤں کے اندر وہ نیزہ مارا گیا۔ جب میدان عرفات کے اندر عبداللہ ابن عمر جب رش تھا، اس بھیڑ کے اندر، اجدہام کے اندر نیزہ آپ کو مارا گیا۔ جب آپ تکلیف کے اندر ٹیکنیکل کام کیا تھا، اس نے کونے پہ جو ہے اور اللہ مار دیا۔ پھر وہ آیا عیادت کے لیے اور اس نے آپ سے پوچھا کہ یہ کس نے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں قتل کروں گا۔ فرمایا تم ہرگز یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ تمہارے حکم سے یہ ہوا ہے اور تم نے یہ حکم دیا تھا۔ پھر وہاں جرت کے ساتھ فرمایا تم نے حکم دیا تھا، وجہ کیا بیان کی؟ فرمایا تمہاری اجازت کے بغیر کوئی شخص حدود حرم میں اسلحہ لے کر داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے اگر کوئی شخص نیزہ لے کر وہاں پہنچا ہے تو وہ تمہاری اجازت سے گیا ہے۔ اور جب آپ کی شہادت کا وقت قریب آیا تو پھر آپ نے وصیت کی۔ وہاں پھر محبت رسول کے ایک منظر دیکھیے، آپ نے فرمایا اپنے بیٹے حضرت سالم بن عبداللہ بن عمر سے کہ فرمایا کہ میری تدفین جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں کرنی ہے، کہ میری یہ خواہش ہے کہ میری تدفین کوشش کرو کہ مدینہ طیبہ میں ہو، لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو حدود حرم سے باہر لے جا کر، یعنی حرم مکہ سے باہر لے جا کر تدفین کرنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس زمین سے میں ہجرت کر چکا ہوں، میں وہاں دفن ہونا مناسب دوبارہ نہیں سمجھتا۔ بہت شکریہ آپ تینوں، آپ تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور کل بروز محشر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نظر کرم ہم سب کو، یعنی جنہوں نے ذکر پاک کیا اور جو ذکر پاک سن رہے ہیں، سب کو عطا فرمائے۔ سب کے لیے میری یہ دعا ہے۔ کتاب الشفا میں اہم امور میں کامیابی کا وظیفہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ العلق 700 مرتبہ پڑھے، انشاءاللہ کامیابی حاصل ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قول مبارک ہے کہ جس طرح، کیا کمال قول مبارک ہے، کہ جس طرح میٹھا شربت پی جاتے ہو، غصہ بھی اسی طرح پی جایا کرو۔ ملک کے معروف ثناخواں جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ آخر میں ان سے منقبت کا نذرانہ سنیں گے۔ آپ کو خوش آمدید۔ شان و عظمت میں تھے اعلیٰ سیدی ابن عمر، شان و عظمت میں تھے اعلیٰ سیدی ابن عمر، دین قیم کا اجالا سیدی ابن عمر، دین قیم کا اجالا سیدی ابن عمر، سیرت کی اسوائے سرکار کا عکس جمیل، سیرت کی اسوائے سرکار کا عکس جمیل، جن پہ خوش ہے حق تعالی سیدی ابن عمر، جن پہ خوش ہے حق
تعالی سیدی ابن عمر، وہ محدث بھی فقیہ بھی عارف کامل بھی تھے، وہ محدث بھی فقیہ بھی عارف کامل بھی تھے، ہر شرف رکھتے نرالا سیدی ابن عمر، ہر شرف رکھتے نرالا سیدی ابن عمر، حضرت فاروق کے ساجد حقیقی جانشین، حضرت فاروق کے ساجد حقیقی جانشین، جرتوں کا تھے حوالہ سیدی ابن عمر، شان و عظمت میں تھے اعلیٰ سیدی ابن عمر۔ وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم